السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تبرکات ہیں ان سے استفادے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ جتنے بھی یہ تبرکات ہیں اس وقت معروف مشہور ہیں دنیا کے اندر، جیسے ترکی میں ہیں، مصر میں ہیں، امارات میں ہیں، پاکستان میں ہیں، یا کسی بھی دیگر ملک کے اندر ہے، تو کیا ان تبرکات کی جو نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جاتی ہے، کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے تھوڑا سا ایک سرسری سا جائزہ لیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا۔ یہ ایک موضوع ایسا ہے آپ کی سیرت طیبہ کا، آپ کی سیرت پاکیزہ کا، ہزار بار شستم دہان سے مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن نشان بے ادبی است۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیارا نام مبارک ہے محمد صلوات اللہ وسلامہ علیہ، فدا ہو ابی و امی، آپ کا یا آپ کی طرف نسبت جس چیز کی بھی ہو جاتی ہے وہ مقدس اور وہ مبارک ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ اور جز ہے۔ جہاں تک پسماندگان کا تعلق ہے، وہ کون کون سے تھے جن کے لیے آپ نے وراثت چھوڑی، اور وراثت کیا تھی، آپ کا کون سا ترکہ تھا، کون سا ورثہ تھا جو آپ نے چھوڑا ہے، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا، نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا ہو فہو صدقہ۔ ہم انبیاء کے جو گروہ ہیں نا، ان کے کوئی وارث نہیں ہوتے، ان کی وراثت جو ہے نہیں ہوتی، بلکہ جو کچھ وہ چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، کیونکہ نبی اور رسول کی وراثت کیا ہے؟ دعویٰ اور تبلیغ، بس میسج ہے اللہ رب العالمین کا۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عمرو بن الحارث کی ایک روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند موتہ درہما ولا دینارا ولا عبدا ولا امتا الا بغلتہ البیضاء وسراحہ وارضا جعلها صدقہ۔ فرماتے ہیں عمرو بن الحارث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت کے وقت درہم نہیں چھوڑے، نہ دینار چھوڑے ہیں، نہ کوئی لونڈی، نہ کوئی غلام، اور سوائے اس کے کہ ایک سفید رنگ کی خچر تھی، بغلہ تھی، بغلہ جس کو کہتے ہیں، جو سواری تھی آپ کی، وہ تھی، آپ کا اسلحہ تھا، یا آپ کی زمین تھی جو آپ نے صدقہ کر دی تھی۔ اور اسی طرح یہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت اسامہ ابن زید ابن الحارثہ نے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ اتنزل فی دارک بمکہ تھا، کیا آپ اپنے گھر میں جائیں گے مکہ میں؟ فاجاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل ترک لنا عقیل من رباء او دور، کیا کوئی عقیل نے کوئی گھر چھوڑا ہے، ہمارا گھر بار کوئی چھوڑا بھی ہے؟ وہ تو کھا پی گیا ہے۔ اس لیے عقیل وارث ہوا ابو طالب اپنے باپ کا، اور طالب اس کا بیٹا جو تھا دوسرا، یہ دونوں وارث بنے تھے اپنے باپ کے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں مسلمان ہو گئے تھے، اور یہ تو وارث نہیں بنے، لم یرث علی ولا جعفر، کیونکہ اس لیے کہ الکفر ملت واحدہ، وہ ایک ملت ہے، اور ملت اسلامیہ دوسری ملت ہے، لا یتوارث اہل الملتین، یہ ایک فیصلہ ہے۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کو عقیل بیچ بوچھ کے کھا پی گیا ہے، میرا گھر کہاں ہے جو میرے باپ کی طرف سے تھا، جہاں میں پیدا ہوا تھا، نہ وہ رہا ہے اور نہ وہ گھر ہے اس وقت جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گھر تھا، جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا عرصہ گزارا ہے، اور صحابہ وہاں آتے تھے۔ وہ گھر بھی نہیں ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ دروس کے اندر اگر اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اب آپ آئیے کہ مدنی زندگی میں جائیداد آپ کی کیا تھی؟ وہ حجرات تھے امہات المومنین کے، فدق کی زمین کا حصہ یا زمین تھی، یا کو خیبر کی زمین کا حصہ تھا، جیسے کہ الدر الرسنیہ میں لکھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا گھر تھا وہ تو حجرات تھے، ہماری جو مائیں ہیں ان کے گھر میں آپ راتیں گزارتے تھے، دن گزارتے تھے، وہ تو وہی آپ کی جائیداد تھی جو آپ چھوڑ کے گئے تھے۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب امہات المومنین نے حضرت عثمان کے ذریعے سے، یہ بخاری کی روایت ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ امہات المومنین نے ترکہ مانگا کہ ہمارا حصہ دیا جائے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا سے آپ تشریف لے گئے ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے یہ فرمایا تھا کہ آپ کو نہیں پتہ، اور یقیناً ان کو اس وقت تک نہیں پتہ تھا کہ آپ کا یہ فرمان سنایا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، ما ترکنا ہو فہو صدقہ، اس لیے آپ کیوں مطالبہ کرتی ہیں؟ تو صدقہ تھا جو باقی بچ گیا تھا۔
تو جہاں تک تعلق ہے آپ کے اس سوال کا، یہ تو ایک ہلکا سا جائزہ ہم نے لیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو اپنے پیچھے چھوڑ گئے تھے وہ یہ چیزیں تھیں۔ مکہ کی زندگی میں تو وہ لوگ کھا پی گئے، وہاں تو کچھ نہیں بچا تھا۔ اور مدنی زندگی کا جو واقعہ ہے وہ ایک بہت تفصیل طلب ہے، اس کی انشاءاللہ آئندہ دروس کے اندر بیان اس کا ہوگا۔ یہاں یہ ہے کہ آج صرف اتنا بیان کرنا مقصود ہے کہ پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ تبرک کا حصول جائز ہے۔ اگر آج بھی ثابت ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بال واقعتاً آپ کے بال ہیں تو ہم تبرک حاصل کریں گے، جیسے کہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ کے چند بال تھے اور وہ آپ پانی میں ڈبو کے دیتی تھی، شفا ہو جاتی تھی۔ اور اسی طرح صحابہ کرام جو تھے آپ کے وضو کے پانی سے کو تبرک حاصل کرتے تھے۔ اور باقی باتیں یہ بھی ہیں کہ یہ جو تبرک کیا تھا نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پانی جو تھا نا وہ نہیں گرنے دیتے تھے نیچے، تو لہٰذا آپ سمجھیں کہ شاید کہ اس پانی سے وہ کوئی عبادت مقصود تھی۔ عبادت ہرگز مقصود نہیں تھی۔ وہ حدیبیہ کے مقام پر جو واقعہ ہوا تھا، آپ جانتے ہیں نا کہ وہ تو ایک وہ دشمن کے لیے ایک اسٹریٹجی تھی، وار اسٹریٹجی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ حکمت عملی تھی ان کی، یہ ایک بہت بڑی حکمت تھی کہ جب وہ صلح کے لیے آئے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وقت کا وہ جب دیکھا تھا نا کہ وضو لگے کرنے تو صحابہ پانی نہیں گرنے دیتے تھے نیچے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ جان نشاور کرنے والے کتنے ہی فدائی ہیں۔ اور یاد رکھنا کہ ہمیں کو معمولی نہ سمجھنا، ہم وہ پہلے والے مکی نہیں ہیں۔ مدنی اور مکی مل کے آبار نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ اپنی جانیں نشاور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کل حال کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ آپ کے جو تبرکات اگر ثابت ہو جاتے ہیں، جو کہ صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے، حالات کا جائزہ لیں گے انشاءاللہ تاریخی لحاظ سے۔ ایک احمد تیمور پاشا ہیں جنہوں نے ایک کتاب لکھی ہے الآثار النبویہ، یہ مصری آدمی بہت بڑے عالم تھے، محقق تھے۔ اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آثار کے بارے میں، آپ کے تبرکات کے بارے میں، جس کو عربی میں مقتنیات کہتے ہیں، یا اب ہم کہیں گے کہ آپ کی جو روزمرہ زندگی کے استعمال کی جو چیزیں تھیں ان کا ذکر انشاءاللہ ہوگا آئندہ دروس کے اندر بشرط زندگی۔ تو وہ یہ ثابت نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ یہ واقعتاً آپ ہی کی یہ روزمرہ کی چیزیں ہیں جن کو آپ استعمال کیا کرتے تھے، وہ آپ کا لباس ہو یا آپ کے کا ہاتھ کے ہتھیار ہوں، آپ کی تلواریں ہوں، آپ کا عصا ہو اور آپ کے کپڑے ہوں، جو بھی ہیں ان کی انشاءاللہ تفصیلی اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔ لیکن ایک بات اس سلسلے میں سماعت فرما لیں کہ ایک تو میں نے عرض کر دیا تیمور پاشا کے بارے میں جو بہت بڑے محقق ہیں، اور دیگر علماء نے بھی، جیسا کہ علامہ البانی نے لکھا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تبرکات کے قائل نہیں، ہم تو قائل ہیں، بشرطے کہ ثابت ہو جائے کہ یہ واقعی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جو نسبت دی گئی ہے وہ نسبت واقعتاً صحیح ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عبادت کے لیے نہیں، بندگی کے لیے نہیں، اگر تھوڑا سا عبادت اور بندگی کا شائبہ ہو گیا تو وہ تو شرک ہے، وہ تو حرام ہے، تو منع کیا ہے۔ وہ تو انبیاء رسول کی جو جتنی بھی تعلیمات ہیں وہ تو ان کا نچوڑ ہے، توحید، وحدانیت اور شرک کا رد ہے ان کے اندر۔ تو اگر ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کے تبرکات کو پوجنا شروع کیا ہے تو اس سے بڑا شرک کیا ہے؟ وہ بھی تو شرک ہے نا۔ اور اس سلسلے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات بڑی واضح ہے، آپ نے فرمایا جس وقت آپ کا پانی جو تھا نا، پانی وضو کا جو تھا نا، وہ نیچے نہیں گرنے دے رہے تھے، تو آپ نے پوچھا ما یحملکم علی ھذا، سألہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما یحملکم علی ھذا، یہ تم جو حرکت کر رہے، جو کام کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو؟ میرے وضو کا پانی نیچے زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ آپ نے سوال کیا وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا حب اللہ و رسولہ، حب اللہ و حب رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت یہ آمادہ کر رہی ہے، مجبور کر رہی ہے کہ ہم ایسا کریں۔ تو آپ نے فرمایا یہ ہیں وہ سنہری اصول، من سرہ ان یحب اللہ و رسولہ، جس شخص کو یہ بات پسند ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرے اور اللہ کے رسول سے محبت کرے، او یحبہ اللہ و رسولہ، یا اللہ اس سے محبت کرے یا اللہ کا رسول اس سے محبت کرے، تو فل یصدق حدیثہ، اور فل یصدق، سچ بولے، یصدق حدیثہ، اور اپنے حدیث جو بیان کر رہا ہے اس کو وہ سچا کر دکھائے، سچ بولے، اذا حدث،
وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، اور امانت کو ادا کرے اگر اس کو امانت اس کے پاس امانت رکھی جائے. وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، جو بھی اس کا پڑوسی ہے، وہ قریبی ہے، وہ دور کا ہے، وہ مسلمان ہے، وہ غیر مسلمان ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، تو اس کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرے. جو بات یہ پسند کرتا ہے نا، صحابہ نے کیا کہا تھا کہ ہم اللہ کے رسول کی اور اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہمیں اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم یہ پانی جو ہے نا آپ کا نیچے نہ گرنے دیں. تو لہٰذا یہ بات واضح ہوئی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم ایسا چاہتے ہو کہ اللہ کے رسول کی محبت آپ کو مل جائے، آپ محبن یا محبوب بن جائیں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ پھر سچ بولو، جھوٹ سے بچو، امانت میں خیانت نہ کرو، پڑوسیوں کا حق ادا کرو، پیار محبت کے ساتھ ان کے ساتھ رہو. یہ اصول مرتب فرما دیا ہے. باقی آپ کو وہ بھی حدیث بیان کی جاتی ہے کہ عبداللہ ابن زبیر نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو تھا نا خون وہ پی لیا تھا، اور اس طرح کر کے ایک ام یوسف برکہ نامی جو حبشن تھی، ام حبیبہ کی جو لونڈی تھی، اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیشاب پی لیا تھا. یہ دونوں حدیثیں ضعیف ہیں، صحیح سند سے ثابت نہیں ہیں. اور باقی کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ دروس کے اندر ہوگا. دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحیح معنوں میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے فرامین پر عمل کیا جائے. آپ جو دین لے کے آئے ہیں اور جو آپ نے سمجھایا ہے، عمل کر کے دکھایا ہے، صحابہ نے آپ سے لیا ہے اور ہم تک پہنچایا ہے، اس کو ہم حرز جان بنائیں اور اس کو اپنی عملی زندگی میں کر دکھائیں. یہ توفیق مانگنی چاہیے. یہی محبت ہے اللہ کے رسول کے ساتھ. زبانی دعویٰ جو ہے وہ غلط ہے. ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.